ایک بھائی نے مسئلہ اس طرح پوچھا کہ اعتراض اس طرح کیا، کہا جی پہلے علماء کہتے تھے کہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اب کہتے ہیں آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پہلے علماء کہتے تھے کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اب کہتے ہیں نہیں ٹوٹتا۔ تو وہ بھائی نے اعتراض تو نہیں، میں تو اس کو اعتراض تو نہیں کہوں گا، لیکن اس نے اپنی طرف سے اعتراض کیا ہے، اس کے لیے تو یہ سوال ہی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، علماء اس طرح کے معاملات میں اطباء کے محتاج ہیں۔ اطباء سے مراد کیا؟ ڈاکٹر حضرات کے محتاج ہیں۔ جیسے ڈاکٹر حضرات تحقیق کرتے ہیں علماء ویسا فتویٰ دے دیتے ہیں۔ علماء کے پاس ایک اصول ہے، اصول یہ ہے کہ جس آدمی نے کچھ کھا پی لیا کسی بھی راستے سے، منفذ کہتے ہیں حلق میں پہنچنے کے راستے کو۔ اب وہ علماء وہ ٹھیٹھ اردو استعمال کرتے ہیں تو پھر لوگوں کو سمجھ نہیں آتا۔ منفذ کہتے ہیں حلق تک پہنچنے کے راستے کو۔ حلق تک کسی بھی راستے سے کوئی بھی چیز پہنچ جائے، چاہے لکوڈ ہو چاہے سولڈ ہو، وہ چیز حلق تک پہنچ جائے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پہلے میڈیکل سائنس یہ کہتی تھی کہ آنکھ اور حلق کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا علماء یہ کہتے تھے کہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور پہلے میڈیکل سائنس یہ کہتی تھی کہ کان اور حلق کا آپس میں تعلق ہے، تو اس وقت علماء یہ کہتے تھے کہ جی کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اب میڈیکل سائنس یہ کہہ رہی ہے، جب انہوں نے مائکروسکوپ کی جدید قسمیں ایجاد ہو گئی، اس سے بالکل قریب سے دیکھا میڈیکل سائنس نے، تو انہوں نے کہا جی آنکھ کے اندر ایسی باریک باریک وینز ہیں جو حلق میں جاتی ہیں، لہذا اب حلق میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور کان کا اور حلق کا اب ان کی میڈیکل سائنس کی یہ تحقیق بدلی ہے، علماء کی نہیں بدلی۔ لوگ کہتے ہیں جی عالم کبھی کیا کہتے ہیں کبھی کیا کہتے ہیں، اب میڈیکل سائنس کی تحقیق بدلی، تو انہوں نے کہا جی اب جو ہے چونکہ ہماری تحقیق یہ ہے کہ کان کا اور حلق کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی بھی وین جو ہے حلق میں نہیں جاتی، لہذا کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ کا مطلب یہ مگر یہ کہ اگر کسی کا کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے، کیا کان کا پردہ اگر پھٹا ہوا ہے تو پھر اس کی دوائی جو ہے حلق میں جا سکتی، اس کے علاوہ کسی کی دوائی حلق میں نہیں جا سکتی۔ اب بعض علماء جو ہے ایک طرف کے قائل ہیں تو بعض دوسری طرف کے قائل ہیں، تو آپ کے لیے آسانی کیا ہے میں یہ عرض کر دوں۔ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہو جائے تو اس مسئلے میں آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ 6 فٹ لمبی زبان ایسے باہر نکال کے رکھ دیں، لو یہ لو، مولوی صاحب کیا کریں، یہ دیکھو وہ مولوی صاحب کیا کہتے ہیں، یہ مولوی صاحب کیا کہتے ہیں، آپ کا یہ حق نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جو قوم علماء پر بھونکنے لگ جائے نا، اللہ ان پر ان کی زندگیاں تنگ کر دیتا ہے۔ میری ملت کے زوال کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نبی کے دین کے وارثوں پر آج لوگ جو ہے وہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ خدا کے لیے سرکار نے فرمایا جس نے عالم کے پیچھے نماز پڑھی اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی، جس نے کسی با عمل عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ ہاں، اور پھر لوگ اللہ کا ولی ڈھونڈتے ہیں، جی کدھر ہوگا ولی، کدھر ولی ہوگا؟ اور بھائی اگر عالم اللہ کا ولی نہیں تو پھر کون اللہ کا ولی ہے؟ ہاں، ملا علی قاری کہتے ہیں ان کان العلماء لیسوا باولیاء اللہ فلیس للہ ولی فی الارض، کہتے ہیں کہ بڑی عجیب بات ہے، تو علماء کو چھوڑ کے ولی ڈھونڈنے جا رہا ہے۔ کہتے ہیں اگر عالم دین اللہ کا ولی نہیں ہے تو پھر زمین پہ کوئی اللہ کا ولی ہے ہی نہیں ہے۔ تو اب طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جس عالم کو فالو کرتے ہیں آپ اس کی بات مان لیں، جس کو آپ فالو نہیں کرتے تو اس کی بات نہیں مانیں۔ اب اس کا کیا طریقہ، آپ کہیں گے وہ کیا طریقہ ہوتا ہے؟ یہ جو آپ کے جو محلے کے اندر مفتیان کرام ہیں آگے پیچھے آپ کے علاقوں میں شہروں میں جن سے آپ کا میل جول ہے، تو ظاہر آپ ان کی باتیں مانتے ہیں، ان سے مسئلے سنتے تو آپ ان کو فالو کر لیں، لیکن آپ کا یہ حق نہیں بنتا کہ آپ دوسرے عالم پر جو ہے وہ زبان درازی کریں۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔